بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن ضیاء۔ ناظرین، کچھ روز قبل جب 5 جون کو جو بجٹ ہے اس کو ڈیلے کیا گیا اور اس کی 10 جون کو ڈیٹ دی گئی، تو درمیان میں جو باتیں میڈیا پر آئیں یا سوشل میڈیا پر گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کچھ جو شرائط رکھی گئی ہیں یا کچھ ترامیم جو ہے گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے بجٹ کے اندر، یعنی بجٹ سے پہلے، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ گلگت بلتستان میں اگر وہ الیکشن جیتیں گے تو باتیں آگے چلیں گی۔ اب جیسے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی، اس کے بعد جو آج کے نتائج ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ بالکل شاید پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کئی بھی بات تھی حکومت نے مان لی، اور آج 9 سے 10 سیٹیں جو ہیں، کہا یہی جا رہا ہے کہ اکثریتی سیٹیں ان کے پاس آ چکی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کو 3 سیٹوں کی بات کی جا رہی ہے اور 1 سیٹ کچھ اور ہے۔ تو بہرحال یہ جو بھی نتائج آ رہے ہیں، کہیں جو ڈیمانڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے کی تھی، کہیں یہ اس ڈیمانڈ کے مطابق تو نہیں دی گئی اتنی سیٹیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس پر بہت لہت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ آج جو جوائنٹ پریس کانفرنس کی گئی اس میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ یہ جو نتائج ہیں یہ ریگڈ ہیں، یعنی پورا الیکشن جو ہے اس کے اندر ریگنگ کی گئی ہے، اور ایک مینڈیٹ جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے مانگا تھا اسے دیا گیا، اور یہ ایک جو الیکشن کیا گیا ہے، یہ نتائج جو ہیں اسے سمجھ لیں کہ جھرلو الیکشن ہے۔ بہرحال یہ کس حد تک درست ہے اس پر بات کریں گے۔ میرا دوسرا موضوع یہ ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں پر بڑی بغلیں بجائی گئی تھی، بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں ٹروس ہو گیا، سیز فائر ہو چکا ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے اور پھر ایران کے درمیان جو اس وقت تصادم ہے، جس کے اندر باقاعدہ ایک دوسرے پر دوبارہ سے میزائل چلائے جا رہے ہیں، تو اب یہ حقیقت جو ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ کوئی سیز فائر اب نہیں ہے۔ اگر تھوڑا بہت کوئی سیز فائر تھا یا اگر تھوڑا بہت اس کو چیزیں آگے لے کر وہ چل رہے تھے، تو اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے اور براہ راست اس وقت ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان کی ثالثی کے اندر سیز فائر تو نہیں ہوا، لیکن چلیں پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار تو ادا کیا۔ ایرانین جو اس وقت لیڈرشپ ہے، انہوں نے پاکستان کی جو فوجی شخصیات ہیں اہم، ان کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ اسی طرح انہوں نے جو باقی ممالک ہے جس کے اندر ترکی اور سعودی عرب ہے ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا۔ صورتحال کو بڑے بغور جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ کس طرف جائے گی۔ اب کیا یہ جنگ آگے بڑھے گی؟ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جنگ جو ہے اب آگے مزید بڑھے گی۔ یہ وہی پوائنٹ ہے ناظرین جس کے حوالے سے ہم آپ کو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہوگی، اور یہ جو سیز فائر ہے وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے، لیکن ان دا لانگ رن جو ہے جب تک اسرائیل موجود ہے، اسرائیل کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، جب تک اس پہ چل رہا ہے تو ٹروس نہیں ہو سکتا، سیز فائر نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں جو ہے سب کے سامنے آ چکی ہیں۔ دوسری جو اہم بات ہے جو اس کے بعد وہ راولہ کوٹ کے واقعات ہیں، وہاں پر اس وقت جو تصادم ہوا ہے لوگوں کے درمیان اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ 4 جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جو مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں، سوشل میڈیا سے آ رہی ہیں کہ اس میں بڑی ہلاکتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل ایشو تھا، یہ کس طرح اس نہج پر چلا گیا کہ راولہ کوٹ جیسے علاقے کے اندر اتنا بڑا تصادم ہو گیا، اور اس کا انڈیا کیا فائدہ لے سکتا ہے، اور اس سے کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ کس طرف جائے گی۔ آج انہی موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں اقبال احمد خان صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں۔ آج آپ سے بات کریں گے اکانومی کے حوالے سے بھی، اور انٹرنیشنل جو ہے صورتحال اس پر بھی ان کی گہری نگاہ ہے۔ ان کے ساتھ احسن رضوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، سینٹرل پنجاب میں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایوب نسیم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور شبان اختر صاحب جو ہیں میرے چوتھے گیسٹ ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے لاہور چیمبر آف کامرس سے ہے، ماہر معیشت بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے اندر ایک سیکشن کے۔ تو ان سے پوچھیں گے کہ اب چونکہ کہا جو جا رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ جناب پہلے الیکشن ہوں گے تو پھر ہم اس میں جو بجٹ کے اندر ہے اس کو پاس بھی کریں گے، اس کے اندر بھی شامل ہوں گے، تو کیا جو بجٹ آ رہا ہے اس کو یہ تاجر جو ہے بزنس مین سمجھتے ہیں کہ ان الیکشن کے بعد بجٹ ہے جو ہے ان کی فیوریبل ہوگا یا لوگوں کے لیے فیوریبل ہوگا؟ اسی پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اقبال احمد خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن اپوزیشن کہہ رہی ہے جی جھرلو پھیر دیا آپ نے۔ گزارش یہ ہے کہ میں کل ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اکثر آپ نے دیکھا میں بیٹھا ہوتا ہوں، پروڈکٹ بھی کرتا ہوں۔ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک ڈیسیجن نہیں بلکہ ایک رائے دی تھی وہ تجربہ اینکر صاحب کو۔ میں نے کہا دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن اور بی بی بے نظیر کے جو ویژن کو محبت کرنے والے لوگ ہیں، وہاں پر 89% تعلیم یافتہ لوگ ہیں پورے پاکستان سے ہٹ کر، اور وہ تعلیم یافتہ اور نوجوان اس میں نسل زیادہ ہے۔ وہ بلاول صاحب کے اوپر
اور بے نظیر صاحبہ کی جو بیٹی ہیں آصفہ بھٹو صاحبہ جو خاتون اول ہیں پاکستان کی، ان کے ساتھ بے حد احترام اور پیار کرتے ہیں، اور ان کی محبت میں وہ سارا کا سارا سمندر کی طرح وہاں پر ایک جمع غفیر ہر جلسے میں ان کے امٹ کر آیا، اور انہوں نے آزادی کے ساتھ، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے سوچ بچار کے ساتھ الیکشن میں حصہ لیا، نہ صرف حصہ لیا بلکہ اس میں اپنا ووٹ ڈال کر رائے کا اظہار کیا، اور وہاں کوئی اکا دکا بھی ایسا واقعات نہیں ہوئے کہ جہاں 47 یا 45 کا کوئی معاملہ ہو یا خدا نہ خواستہ رزلٹ آنے میں دیر ہوئی ہو، عوام کا براہ راست رابطہ تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دلشاد قمر صاحب ایک جگہ وہاں موجود تھے اور وہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، تو وہ بھی فرما رہے تھے، اینکر بھی موجود تھے وہاں پر مختلف ٹیلی ویژن چینل کے، اور وہ یہ بتا رہے تھے اتنا پیسفل الیکشن پاکستان کی ہسٹری میں تو دیکھا نہیں گیا۔ اور دوسری بات، جہاں تک یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اب دیکھیں بات تو صرف اتنے انالیسس کی، میں نے ٹی وی میں بیٹھ کر پہلے ہی کہہ دیا، ٹی وی ٹرانسمیشن ابھی جاری تھی الیکشن کی، میں نے کہا یہاں سے دیکھیے گا آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں کلین سویپ کرے، کیونکہ وہاں پر اس قدر لوگوں کی محبت میں نے دیکھی ہے بلاول صاحب کے ساتھ، آصفہ بھٹو کے ساتھ۔ یہ وہ چینج مانگتے ہیں، وہ مانگتے ہیں کہ تعلیم یافتہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ان کے جیسے ینگ لوگ آئیں اور پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالیں۔ تو ٹھیک ہو گیا، میں ایسے نظری صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن مجھے پہلے ایوب صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ بتائیے گا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی؟ بہت شکریہ جی، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، آپ نے ان کا تعارف کروایا ہے تجزیہ نگار کے طور پہ، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ اسپوکس پرسن ہے پیپلز پارٹی کے۔ مجھے بتائیے کیا دیا ہے آج تک آپ نے اس جگہ، کون سی ایسا دودھ کی نہریں وہاں آپ نے بہا دی ہے؟ آپ جائیے پنجاب میں یا سندھ میں، جتنی سی کلاس لیبر جو ہے نا وہ ساری وہاں سے آتی ہے پاکستان، پنجاب میں اور سندھ میں جا کے نوکری کرنے کے لیے۔ مجھے بتائیے بیوروکریسی میں پنجاب کے اندر اس ٹیریٹری کا کون سا بیوروکریٹ ہے جو یہاں پہ تعینات ہے؟ کون سا آپ نے وہاں پہ ایسا کوئی کرشمہ کر دیا کسی حکومت نے بھی 74 سال میں کہ وہاں سے کوئی ایسا ہمیں لیڈر مل گیا آ کے؟ مراد یہ ہے، دیکھیے میں نے آپ کے پروگرام میں بھی پہلے یہ آج 10 دن پہلے یہ تجزیہ نگاری کے طور پہ اپنی آبزرویشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، یہ رزلٹ وہاں پہ ایسا ہی آنا تھا۔ ادروائز پاکستان کے جتنے بھی بڑے کرنٹ افیئر اینالسٹ، تجزیہ نگار، رپورٹر، یہ الیکشن کی بیٹ کور کرنے والے، یوٹیوبر، جب تمام لوگوں نے یہ سروے کرنے والوں نے ایک سروے رپورٹ جب جاری کی ہے نا، تو اس میں اس کا رزلٹ بالکل اپوزٹ تھا، بالکل اپوزٹ تھا۔ اب یہاں پہ بات آگے بھی ہے، بجٹ پاس کروانا ہے، 18ویں ترمیم روکنی ہے کہ آنی ہے، 28ویں ترمیم دوبارہ آنی ہے، اور اس میں امینڈمنٹ کیا کرنی ہے، اور گورنمنٹ چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ اب یہاں پہ لے دے والی بات تھی، لے دے والی بات، دیکھیے میری بات کی تائید اس طرح ہوتی ہے، بلاول نے اپنی تقریر میں پہلے ہی کہہ دیا تھا یار 45 تسی سنبھال لینا، 47 میں خود دیکھ لوں گا۔ تو جب بلاول بھٹو اس الیکشن میں 47 کی بات کرتے ہیں تو پچھلا الیکشن 47 بھول چکے ہیں، فارم 47 وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ جب ان کو یہ یاد نہیں ہے تو یہ پیغام دے رہے تھے کہ بھائی سنو، میں جیتوں یا نہ جیتوں، 45 ہو 47 ہو، مجھے حکومت چاہیے۔ نہیں تو پھر آپ کے خیال میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ترمیم کی بات کی، 18th ترمیم جو ہے، کچھ پیپلز پارٹی پھر اب مان جائے گی کیونکہ ان کو نتائج تو مل گئے ہیں؟ جن کو اس کی ضرورت ہے اس ملک کی بہتری کے لیے وہ کروا لیں گے۔ 18ویں ترمیم کے لیے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بہت کچھ کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، کہ صوبوں کے پاس جو پاورز آئی ہیں اس سے وفاق کے پاس کچھ نہیں بچا، وفاق پاکستان کو چلاتا ہے، صوبے پاکستان کو نہیں۔ تو اس وجہ سے جی بی کا الیکشن ان کے حوالے کیا گیا؟ میری اپنی ذاتی آبزرویشن یہ ہے، یہ سارا کچھ ایسے احسن صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی بہت شکریہ جی، میں تو بڑا حیران ہوں جی، کون سی ایسی کمپنی ہے جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ جو یہ مت بنائی گئی تھی کہ یہ ڈیمانڈ تھی اور یہ انہوں نے جو ہے ڈیمانڈ کی؟ مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا دن تھا، پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 جلسے کیے، ہر جلسے میں ہزاروں افراد موجود تھے۔ کون سا ایسا دن تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائیں، چاہے وہ آصفہ بھٹو صاحبہ ہو جائیں، چاہے ہماری سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہو جائے، تمام لوگ
ایک ایک گلی میں ایک ایک گاؤں میں وہاں گئے اور اس کی وہ کمپین تو ویسے نون والے بھی گئے, سارے ہی گئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, لیکن جتنے بڑے جلسے پیپلز پارٹی کے ہوئے, نون والوں کے ہوئے, پی ٹی آئی والوں کے ہوئے, پیپلز پارٹی نے گراؤنڈ سے لے کے اینڈ تک بیلٹ تک بالکل اپنے ووٹ کی حفاظت کی. میرے بھائی جو فاضل کہہ رہے ہیں فارم 45 اور 47, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے فارم 45 کی بات کی کہ عوام کے ہاتھ میں فارم 45 ہے, آپ اپنا ووٹ کاسٹ کریں, وہ ووٹ آپ ووٹ فارم 45 کی حفاظت کریں, وہ ووٹ میرا نکلنا چاہیے, پیپلز پارٹی کو کاسٹ ہوا اس کی حفاظت میں کروں گا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. اصل میں جنہوں نے ہمیشہ بیساکھیوں کا سہارا لے کر آئے ہوں نا, ان کو مسئلہ یہ ہوتا ہے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم گود میں بیٹھ کے ہی آ سکتے ہیں. حالانکہ تاریخ گواہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کبھی کسی کی گود میں بیٹھ کر نہیں آئی. تحریک انصاف والے اور جو اپوزیشن جماعت ہے, یہی وہ تحفظ تحریک آئین پاکستان, انہوں نے تو آج اس پہ بہت زیادہ سخت بیانات دیے ہیں. بالکل سخت بیانات دیے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی الیکشن پر تحفظات تھے, سب سے زیادہ الیکشن پر تحفظات کا اظہار پیپلز پارٹی نے کیا, جس پہ وفاقی وزراء کی وہاں پہ موجودگی, پنجاب پولیس کی وہاں پہ جانا. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آج تک تاریخ میں جتنے بھی انتخابات لڑے ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہو کے لڑے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا جاتا تھا جی وہاں پہ جا کے کمپین کرتے رہے, کراچی اور لاہور کی تفریق کرتے رہے. اب کہاں گئی وہ کراچی اور لاہور کی تفریق؟ 80% جن کا لٹریسی ریٹ ہے انہوں نے وہ تفریق اٹھا کے آپ کے منہ پہ دے ماری. وہ جو روٹی کپڑا اور اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں, ایک کانفیڈنس ہے انہوں نے ایسے نظیر صاحب, ایک کانفیڈنس ہے کہ اس وقت جو آئی جیز ہیں وہاں پر جنہوں نے یہ سارا اس کو کیا, ملک لیاقت صاحب جو ہے, اس تمام ایریے کے جو ہیں آزاد کشمیر کو میں شامل کر لیتا ہوں, اور وہ جو سیٹ اپ باقی بھی وہاں پر گیا. اگر تھوڑا سا اس کو میں ریوائنڈ کروں فلم کو ماضی کی, تو جو آپریشن ہوا تھا یہاں پر عمران خان صاحب کی جو لاہور میں رہائش گاہ ہے اس کو انہوں نے اس وقت لیڈ کیا تھا. اسی طرح پی ٹی آئی والوں کو وہاں ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا جو آج ہمیں وہاں پر تحریک انصاف کے ساتھ یا باقیوں کے ساتھ نظر آتا ہے. جب مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا سلوک ہوا مجھے تو نظر نہیں آیا. ان کے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے بیرسٹر گور وہاں کمپین کر رہے تھے. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی جو لیڈران تھے جنہوں نے کمپین کر لی تھی, انہوں نے وہاں سے این او سی لیا اور وہ وہاں گئے اور انہوں نے کمپین کی. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کو بھی وہاں سے این او سی ملا, تب وہ وہاں گئے انہوں نے کمپین کی. اگر کسی نے وہاں کمپین کرنی تھی جا کے تو وہ این او سی ہائر کر لیتا. لیکن وہاں پی ٹی آئی کے مسلسل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں جھنڈے بھی نظر آ رہے تھے, پی ٹی آئی کی کمپین بھی ہو رہی تھی. لیکن جو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا زور تھا وہ کسی پارٹی کا زور نہیں تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے یہ جتنی تمام متس تھیں ان سب کا جواب دیا ہے. سب سے زیادہ پڑھی لکھی خطہ ہے وہ پاکستان کا, اور انہوں نے پیپلز پارٹی پہ اعتبار کر کے اس بات کا جواب دیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جس نے ان کو ایف سی آر کا خاتمہ کیا اور ان کو سبسیڈائز کیا, اور آج تک گلگت بلتستان چلیں اس پر بات کرتے ہیں. اچھا شبحان صاحب, ایک تو مذہبی جماعت جو ہے غالباً آپ کی بھی تھوڑی ان کے ساتھ ہے افیلیشن, ان کے بھی ایک سیٹ مل گئی. ایک تو یہ بتا دیں وہ کیسے ملی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, بجٹ اب آنے والا ہے 10 تاریخ کو, اور اب یہ الیکشن ہو گئے ہیں جی بی کے الیکشن کی وجہ سے, ابھی آپ بجٹ میں کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بزنس کمیونٹی کو یا تاجر طبقے کو کوئی ریلیف ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجٹ کے حوالہ سے تو جس طرح میرے دیگر ساتھی الیکشن پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ طے شدہ تھا یا اس طرح ہے, میرے تئیں تو اس طرح ہے کہ اگر بجٹ بہتر آنا ہوتا تو میں بھی پہلے ہی آ جاتا. اب انتظار کیا گیا ہے کہ الیکشن پہلے ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ بجٹ کے بعد کوئی رزلٹ اس طرح متوقع نہ ہو جس طرح پارٹیز چاہ رہی ہیں, کیونکہ اس وقت جو ارباب اختیار میں جو پارٹیز رول کر رہی ہیں ان میں تو وہی مین پارٹیز ہیں جو جن کا ابھی آپ نے دیکھا سیٹیں زیادہ ہیں. تو بجٹ کے لیے ہم نے تو لاہور چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے متعدد ملاقاتیں کر لی ہیں, پارلیمنٹین سے بھی اور سیکٹری کامرس سے, منسٹری آف کامرس سے, پھر یہ جو ہمارے سینٹ میں سلیم مانڈی والا سے. ہم نے ایز ٹو ڈوئنگ کے حوالہ سے انہیں تجاویز دی ہیں کہ اگر آپ بجٹ میں پروڈکٹیوٹی کی طرف نہیں آئیں گے, آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ انڈسٹری چلے. آپ کی کیا تجاویز ہے؟ دوسری بات ہے آپ نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات تو کر دی ہے کہ جناب وہ جو نتائج اگر کچھ اور آ جاتے تو پھر بجٹ کچھ اور طریقے سے ہونا تھا, ایسی ہے نا جی؟ جی اس میں ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کے جو ایک معالج ہوتا ہے کڑوی گولی دینے والا, وہ کھانی پڑتی ہے. تو جو معالج ہے جو ہماری ٹریٹمنٹ پہ ہے اس وقت جو متعین ہے, اس نے تو کڑوی گولی کھلانی ہی کھلانی ہے. ہم ان کو آئندہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے ہمیں ضروری تھا. اچھا اس میں ایک بات جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے یہ جی بی کے جو الیکشن ہے اپوزیشن تو بہت شور مچا رہی ہے,
اور باقاعدہ وہاں پہ جھلو پھیرا گیا. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہاں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن جماعتوں کو کمپین کھل کے کرنے ہی نہیں دی گئی, اور جس طرح ان کے ساتھ حکومتی مشینری نے سلوک کیا ہے وہ بھی سب کے سامنے, اور ان کو بالکل ایک فری ہینڈ دیا ہوا تھا پیپلز پارٹی کو بھی, نون کو بھی. تو جو اس سے پہلے ڈیمانڈ تھی وہ لگتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو وہ کاربوریٹ کرتی ہے نا چیزوں کو. نہیں جی, ڈیمانڈ سنا ہی تھا, کوئی اتھینٹک تو وہ ایسی بات نہیں ہے. اور یہ شروع سے ہی آپ دیکھتے آئے ہیں, جب سے پاکستان بنا ہے, جو بھی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے باعث تو ہوتی ہے, ان کو ایک ایج تو ہوتا ہے, بیوروکریسی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ, اور ظاہر ہے عوام الناس میں بھی یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر جو ابھی ارباب اختیار میں وہی ہمارے کام کریں گے, ہم ان کو سپورٹ کریں, ان کو ووٹ دیں. ٹھیک ہو گیا. اقبال صاحب میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اسی موضوع کے ساتھ ہم ذرا آ جائیں. یہ سیٹیں تو اب چلیں آپ کی گورنمنٹ بنی جائے گی, جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ وہاں بن جائے گی. میں لیکن اس سے پہلے ایک جواب چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں. کل میں جب ٹیلی ویژن میں بیٹھا ہوا تھا, لائیو ٹرانسمیشن تھی, اس میں بے شمار لوگ تھے, بے شمار صحافی تھے. 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن تھی, 1 گھنٹے کا پہلے پروگرام تھا. بعد میں پی ٹی آئی کے, مجھے بھی نام ذہن سے نکل گیا, بڑے اچھے لیڈر ہیں, وہ میرے ساتھ ٹیلی ویژن پہ آن ٹیلی فون تھے, وہ اینکر کے ساتھ. تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہاں الیکشن اس بار مجھے فیل ہو رہا ہے کہ فیئر اینڈ فیئر ہو رہا ہے, اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, وہ خود کہہ رہے تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف میں ہوگا. تو اس کے علاوہ ہمیں وہاں پر نونی کے صحابی بھی ایک بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے ڈپٹی میئر بھی رہے ہیں لاہور کے, تو وہ انہوں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ ہمیں امید نہیں ہے کہ آپ ایک سیٹ بھی لے سکیں گے. اچھا, میں جاننا چاہ رہا ہوں وہاں پر ایوب صاحب نے جو بات کی ہے پی ٹی آئی کے, مجھے یہ بات بتائیں, ایوب صاحب نے جو بات کی ہے اس میں تھوڑا سا تو ویٹیج ہے نا, کیونکہ نواز شریف صاحب بھی وہاں پر یہی کہہ رہے تھے کہ جو سڑکیں وہاں نہیں ہیں, وہاں بڑے برے حالات ہیں. پیپلز پارٹی نے ایسا کیا کیا ہے جی میں کہ اس کو اتنا بڑا مینڈیٹ مل گیا؟ اچھا سنیں, گزارش یہ ہے, ایک تو تعلیم کا بڑا فیکٹر ہے, دوسرا یہ کہ بلاول کی شکل میں لوگوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو ویژن کو دیکھا ہے, جس نے اٹامک پاور دی, بے نظیر کی شکل میں میزائل ٹیکنالوجی دی. جنرل میں تو, جنرل الیکشن میں تو نہیں دیکھا انہوں نے. سنیں کیوں نہیں دیکھا, سنیں وہ پروگرام جو یہاں پنجاب میں چلا, میں کئی بار کئی ٹیلی ویژن پہ کہہ چکا ہوں, کیونکہ میں کینڈیڈیٹ تھا, میں نواز شریف اور یاسمین راشد ایک ہی حلقے سے الیکشن لڑ رہے تھے. مجھے محسوس نہیں بلکہ میں نے خود دیکھا کہ وہ الیکشن جو تھا 5 بجے ختم ہو چکا تھا, اس کے بعد رات کو وہ الیکشن شروع ہوا. اب میں مجھ سے باتیں کچھ ایسی نہیں, ہم کولیشن میں ہیں, اٹ از ناٹ دا وے کہ میں ان سے بات. چلیں ٹھیک ہو گیا. ایوب نسیم صاحب کیا کہتے ہیں آپ, کس طرح, اگر تھوڑا ریگنگ بھی ہوئی ہے تو کس انداز میں ہوئی ہے, کیسے کی گئی ہے؟ دیکھیے, ان کے اپنے ہی جواب میں آخری جو بات انہوں نے کی ہے, ایکچوئل الیکشن وہ ہے. وہ کیا ہے؟ پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے 5 بجے تک کوئی اور ایکچوئل الیکشن ہوتا ہے 5 بجے کے بعد. ٹھیک, کل بھی یہی ہوا. جتنا سوشل میڈیا پہ رپورٹس کی ہیں یوٹیوبر نے, ٹی وی پروگرام والوں نے, مختلف ٹی وی, چونکہ بہت ساری پابندی بھی تھی ٹی وی پہ کہ آپ نے لائیو نہیں دکھانا الیکشن, تو وہاں کی کوریج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو کچھ اور بتا رہی تھی جو 5 بجے سے پہلے کی تھی. 5 بجے کے بعد کتنا بڑا حلقہ تھا, کتنی بڑی ٹریجڈی تھی, الیکشن کے نتائج آنا شروع ہو گئے تھے, دیکھیے کتنے حلقے تھے جس کے ابھی تک بھی آگے تھی اور ان کی سیٹس اویلیبل, کتنے بڑے حلقے تھے جس کے ابھی تک بھی فائنل رزلٹ نہیں آ سکے. مجھے بتائیے یہ کون سا الیکشن ہے کہ جس کے ابھی تک بھی فائنل رزلٹ نہیں آ سکے؟ کیوں نہیں آ سکے؟ مراد یہ ہے کہ یہ الیکشن 5 بجے سے پہلے پاکستان میں ماضی میں 40-50 سال سے دیکھ رہا ہوں میں, ایسے ہی ہوتا ہے. 5 بجے سے پہلے رزلٹ کچھ اور ہے, 5 بجے کے بعد رزلٹ کچھ اور ہے. اب تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں الیکشن کا سروے جو ہوتا ہے نا وہ 18-20 15-20 ہو جاتا ہے. ٹرمپ کے بارے میں بھی ایسے تھا, اور بھی یورپین کنٹریز کے بارے میں جتنے سروے ہوئے الیکشن کیا کرتے ہیں وہ, ٹائم بڑھنے سے کیا ہو جاتا؟ دیکھیے, ٹائم بڑھنے سے جو الیکشن کروا رہے ہوتے ہیں, جن کے ہاتھ میں ملک کی کمانڈ ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ ملک کے لیے کون سی ٹیم, کون سی پارٹی بہتر ہے جو بہتر چلا سکتی ہے. دیکھیے, میری اور آپ کی سوچ کچھ مختلف ہو سکتی ہے, ان اداروں کی سوچ
ہم سے کئی گنا بہتر. اچھا زرداری صاحب کا ایک بیان بھی ہے اس الیکشن سے پہلے. آصف علی زرداری صاحب نے ایک خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی مضبوط کریں گے, خود کو بھی مضبوط کریں گے. آگے نا بات ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح نہیں کرتی رہی, ان کا تو بالکل جمہوریت کے اوپر تھا, اسٹیبلشمنٹ کو مضبوطی کا نعرہ تو کبھی بھی نہیں لگا. میں کسی لیڈر کو برا نہیں کہتا, میرے لیے تمام پاکستان میں جو بھی سیاسی پارٹی کے قائدین ہیں قابل احترام ہے. کیا میرے بھائی نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ جی جلسے جلوس اور لوگ دیکھنے والے, جمع غفیر کیا تھے جی, ارطغرل غازی والا کردار کیا بلاول صاحب نے؟ مجھے بتائیے نا کہ جس کردار کو پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے. کیا کہتے ہیں جی بہت بڑے بڑے دعویٰ ان کا جی بہت بڑے بڑے کمال والی بات ہے. بات یہ ہے جلسے جہاں بھی ہوتے ہیں کسی پارٹی کے بھی ہوتے ہیں, آئیے کسی پارٹی کے جلسہ آپ چھوڑ دیجئے, وہ تحریک انصاف کے جلسے بہت بڑے ہوئے ہیں, اس سے بڑے کوئی نہیں کر سکے. نون لیگ کے جلسے بہت بڑے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ تحریک انصاف حکومت کیوں نہیں کر سکی جب بات جلسے یہ اتنے بڑے ہے, ہوئے؟ دیکھیے میری کتابوں میں, میں تو ڈائریکٹ مخالفت نہیں کرنا ان کی کتابوں میں تحریک انصاف پارٹی 3.5 سال نہیں حکومت کی ہے, خود ہے. میری کتابوں میں ہر وہ سیاسی پارٹی ہے جس کو پبلک ووٹ دے گی. پبلک ووٹ دے گی. آپ کے خیال میں یہ نہیں ووٹ ملے؟ میری کتابوں میں الیکشن 5 بجے کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. احسن رضوی صاحب آپ ذرا بتائیں ایک بار, یار یہ بیان تو آیا تھا نا, آصف علی زرداری صاحب نے کہا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری میں اس طرح کا بیان نہیں آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو بھی مضبوط کریں گے, خود کو بھی مضبوط کریں گے. اس کے بعد نتائج دیکھیں آپ کے حق میں آ گئے ہیں. کیا کہتے ہیں آصف علی زرداری صاحب بیک وقت جو ہے وہ پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں اور صدر پاکستان بھی ہیں, آرم فورسز کے جو ہے وہ سپریم لیڈر بھی ہیں. کیا انہوں نے اس پہ غلط کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کریں گے؟ کیا کہ ہم جا کے کور کمانڈر ہاؤسوں پہ حملے کریں تو تب ہم ٹھیک ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ باہر آ کے اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ اداروں کے سربراہان کے اوپر جو ہے وہ دشنام درازی کریں تب ہم ٹھیک ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اداروں کو نقصان نہیں پہنچایا. یعنی زرداری صاحب کے ماضی میں بہت سارے ایسے بیانات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کریں گے نا تو زرداری صاحب نے جب جن کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی آج وہ نہیں ہے. زرداری صاحب تو کہتے تھے کہ آپ نے 3 سال رہنا ہے, ہمیشہ ہم نے رہنا ہے, ہم پولیٹیکل حیثیت میں جو ہیں ہم حقیقت ہیں, اور یہ بات ٹھیک ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا انہوں نے مان لیا ہے, نہیں ایک بات, کیا انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اصل حقیقت ہے تو اس کو مضبوط کرنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ریاست کو چلا سکتے ہیں, ملک کو چلا سکتے ہیں, آپ نہیں چلا سکتے. دیکھیں ہر چیز کو جو ہے نا وہ اس اپنی اینک سے نہیں دیکھا جاتا کہ جب وہ آپ کے ساتھ اچھے تھے تو وہ اچھے تھے, آج وہ آپ کے ساتھ برے ہیں تو برے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ کبھی بھی گڈ کاپ بیڈ کاپ کی سیاست نہیں کی, ہمیشہ ان کو اپنی حدود میں رکھا. جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ کسی عامر نے شپول مارا, ہم نے ہمیشہ اس عامر کا نام لے کے اس پہ تنقید کی, ادارے پہ تنقید کبھی نہیں کی. آج جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی بجٹ بجٹ بجٹ, ابھی آپ کے میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے صرف 3 مطالبات سامنے آئے ہیں. 50% اضافہ, 60,000 کم از کم تنخواہ, لیوی اور جو ٹیکس ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آئے ہیں جس وقت سارے نیشنل میڈیا پہ چل رہے ہیں. اب شرم نہیں آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بیٹھے نہیں, آپ کے تو پچھلے الیکشن میں ایک سیکنڈ احسن رضوی صاحب, بلاول بھٹو صاحب تو 300 یونٹ جو ہے 300 یونٹ کے فری دینے کی باتیں بھی کرتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب بلاول بھٹو صاحب دیں گے, آخر مریم صاحب یہ بات کر رہے ہیں لیوی مریم صاحب پنجاب میں دے دے, پیٹرول پہ لیوی کتنی ہے مجھے بتائیے, یہ صدر پاکستان ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا تو 136 میں لیوی گورنر آپ کے ہیں, گورنر آپ کے ہیں, حکومت میں ہے, 136 میں لیوی بھی ہے, بالکل ریاست کی مین سیٹیں آپ کے پاس سب سے زیادہ احتجاج کرتی ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی اس کی ذمہ دار ہے. کیا کابینہ میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے؟ کیا کابینہ میں پیپلز پارٹی بیٹھ کے فیصلے لے رہی ہے؟ ہاں, پیپلز پارٹی اتحادی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ جتنا ترامیم تو آپ پاس کر رہے ہیں نا, 27ویں ترمیم ہو 28ویں ہو, یہی سارا راگ آپ الاپتے تھے 26ویں ترمیم سے پہلے کہ 18ویں ترمیم کو آپ دینے لگے, نہیں دیا. چلے آپ نے 27ویں ترمیم نہیں دیا, آپ 28ویں ترمیم پہ بھی کہا رہے. میں خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ ترامیم جو ہے وہ بری نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کسی صوبے کے اوپر کسی صوبائی حقوقوں پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیتی, اور اسی بنیاد پر اس کو گلگت بلتستان میں بھی ووٹ پڑا ہے. چلیں شبان صاحب, میں چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ پر بھی ہم رہیں کیونکہ عوام کا اصل مسئلہ تو بجٹ ہے نا, بجٹ میں آ رہا ہے, یہ لیوی کی بھی بات ہو رہی ہے. حکومت نے اناؤنس کیا ہے کہ تقریباً جو ہے نا 2,000 ارب روپے کے سالانہ ٹیکس جو ہے نا بھی لگائے گی عوام کے اوپر, اور یہ تقریباً 10,000 ارب روپے کے نئے ٹیکسز ہیں جو اگلے 5 سالوں میں حکومت نے لگانے ہیں. اور ابھی یہ کہہ بھی دیا گیا ہے ممکنہ طور پر یہ جو 13,000 ارب سے اس کو 15,000 ارب پر بجٹ کو لے جایا جا رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اکانومی کیا گرو کر سکے گی, کیونکہ لیوی جو ہے بڑھے گی, پیٹرولیم مصنوعات بڑھیں گی, تو بزنس مین, تاجر, پاکستان کی اکانومی کس طرح آپ دیکھتے ہیں جی اس وقت؟ جی ہم نے کیونکہ یہ بھی نہیں روک سکیں گے, جب لیوی لگے گی نا تو یہ جتنا مرضی یہاں پہ شور مچا رہے ہیں پیپلز پارٹی اس میں ساتھ دے گی.
جی لگتا تو ایسی ہے، لیکن حکومت اس وقت بہت مشاورت کر رہی ہے اسٹیک ہولڈر سے، اور چاہتی ہے، ولنگ ہے کہ ہم کسی طریقے سے وائبل ہو سکیں تاکہ ہماری صنعت بھی چلے۔ تجاویز لی ہیں انہوں نے، بارہا بلایا ہے، خود بلایا ہے۔ ابھی آج ہم ہمارے پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس فلیٹیز میں بھی گئے، وفاقی صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان صاحب وہاں تمام لاہور کے، پنجاب کے ایسوسیشنز اور چیمبرز کو ایڈریس کر رہے تھے، تجاویز لے رہے تھے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم آبجیکٹیو اپنا کے اپنے ملک کو، معیشت کو پاؤں پہ کھڑا کریں۔ اس میں ہم نے جو چیدہ مین جو ہمیشہ سے بولتے رہے ہیں اور تجاویز بھی دی ہیں، وہ ہیں کہ ہمیں ریجن میں چونکہ کمپیٹیٹیو نہیں ہیں، جن کے مقابلے میں ہم نے وہاں کوئی ایکسپورٹ کرنی ہے دیگر ممالک وسطی ایشیا سے لے کے افریقہ یا ادر ممالک میں، ان سے کوئی 25% مہنگے ہیں۔ اس میں ٹیکس ریٹ، کائبر ریٹ اور الیکٹریسٹی کاسٹ جو ہے، انرجی کاسٹ ہے، آپ ریجن کے مطابق کریں۔ اور بالخصوص جو را مٹیریلز ہیں، جس طرح آپ نے لارج اسکیل انڈسٹری کو ایس آر او دے دیتے ہیں، وہ اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں، مجھے ہمیں ایس ایم ایز کے لیے بھی آپ کا جو ڈیٹ ہے، جو آپ کا تجارتی خسارہ ہے، جی وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تقریباً $38 بلین کے قریب جا چکا ہے۔ یعنی امپورٹ آپ کی مزید بڑھ گئی ہیں اور ایکسپورٹ آپ کی نیچے چلی گئی ہیں۔ جی اس صورتحال کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اسی کے حل کے لیے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو جو را مٹیریلز ہیں ان پہ جس طرح آپ نے اس طرح دیا ہوا ہے لارج اسکیل انڈسٹری کو، چونکہ کمرشل امپورٹر سے ایس ایم ایز ڈائریکٹ پرچیز کرتی ہے۔ ایس ایم ایز ہی کسی ملک کی بیک بون ہے۔ جب بیک بون اسٹرانگ نہیں ہوگی، نہ تو انسانی ڈھانچہ صحیح طرح سے ورک کر سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، نہ اسی طرح ملکی معیشت ہے۔ ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ایس ایم ای کو ایز ٹو ڈوئنگ اور کاسٹ آف ڈوئنگ کے حوالہ سے ہم جو بھی سدباب کیا جائے وہ کریں، تاکہ جو یہاں ریونیو بھی آئے، یہاں لوکل سطح پہ بھی ہم وہ چیزیں امپورٹ کا متبادل تیار کر سکیں، اور تیار کر سکیں گے تو ہم ایکسپورٹ کریں گے۔ اچھا، ایک بات اور بتائیے گا، ختم ہوگا۔ جتنا پاکستان کے اندر اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے، بیسیکلی انڈسٹری تو شاید نیچے جا رہی ہے، ٹریڈ وہ ہو رہی ہے جو چائنیز مال آ رہا ہے۔ چائنیز مال جو ہے 2 علاقوں سے گزر کے آتا ہے، کشمیر اور گلگت بلتستان سے، اور یہ ہے کہ اس کے بعد لاہور پہنچے اور پھر آگے آپ نے جو بھی کرنا ہے۔ تو کیا لاہور چیمبر آف کامرس نے اس وقت جو کشمیر میں صورتحال ہے یا گلگت بلتستان میں، آپ نے وہاں کے چیمبرز کے ساتھ آپ کی کوئی بات ہوئی کہ وہاں کیا صورتحال ہے، وہاں کا بزنس مین جو ہے وہ کس سچویشن سے گزر رہا ہے؟ جی ہم نے آل چیمبر کانفرنس بلائی تھی، سب کا موقف ایک ہی ہے، وہ بھی اسی طرح کی سچویشن سے ہیں، اور سب کا موقف ہے کہ آپ را مٹیریلز جو ہیں انہیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن وہاں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، وہ بذات یہ جب ہم را مٹیریل پہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے، ہم وائبل ہوں گے، تو آٹومیٹکلی فنش گڈز کوئی بھی نہیں منگوائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اقبال صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو راولہ کوٹ کے اندر واقعات ہوئے ہیں، اس وقت تقریباً سارا راولہ کوٹ بند ہے، اور وہاں پر جو کل پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں اس میں سیکورٹی فورسز کے لوگوں کی بھی جانیں گئی ہیں اور عام لوگوں کی بھی گئی ہیں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ وہاں بالکل اس ٹوٹل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی وہاں پر کرفیو نافذ ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو بڑا افسوسناک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو قیادت ہے وہ اگر مذاکرات کرے تو یہ اس کا کچھ نہ کچھ بہتر حل اچھے انداز سے نکل سکتا ہے، کیونکہ سیاستدان بہرحال کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو پہلے کمیٹی بنی ہوئی تھی، معلوم نہیں کہ انہوں نے ان میں کچھ لوگ ہو سکتا ہے بہت زیادہ سنجیدگی کر رہے ہوں، کچھ لوگ نہ کر رہے ہوں، اور دوسرا کچھ تھوڑا سا حکومتی لوگوں کے بیان جو تھے، معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لینا چاہتا، ان کے بیان سے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس معاملے کو سلجھائیں تو بہتر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بجائے اس کے، دیکھیں کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیر پر انڈیا پہلے ہی بڑا ظلم کر رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے، اور یہ اب سے نہیں ہے، یہ کانا رنجیت سنگھ کی جب حکومت تھی تب سے مسلمانوں پر، کشمیر کے خاص طور پہ ظلم و ستم۔ لیکن کل کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں بڑے ہولناک قسم کے واقعات۔ گزارش یہ ہے کہ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں چونکہ ہسٹری کا طالب علم ہوں، ہسٹری کو پڑھتا ہوں بہت غور سے، اور مجھے ساری ہسٹری معلوم ہے۔ بیسیکلی یہاں پر فرق صرف اتنا آ رہا ہے کہ سیاستدان جو ہیں ہمارے،
उन्हें बैठ करके इस मसले को एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए। उनकी क़यादत के साथ बैठ के 3 मुतालबात थे उनके, 2 तो मान लिए थे, तीसरे में भी कुछ लचक दिखाकर उस मुतालबे को थोड़ा सा बेहतर ठीक तरीके हो गया। से अयूब नसीर हल साहब, करने इसी ज़्यादा बेहतर मौजू है। के ऊपर, इसी मौजू के ऊपर रावला कोर्ट में जो कुछ हो रहा है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इकबाल साहब की इस बात के साथ। देखिए, एक तरफ हम इसराइल और अमेरिका की सॉलिसी के लिए निकले हुए और दूसरी तरफ हमारा एक लोकल इशू है, हम इसको क्यों नहीं हल कर पाते। ये जो कल का इंसिडेंट है, मेरी जाती सोच ये है, ये कोई इंडियन प्रॉक्सी है और इसके पीछे हमारा दुश्मन जी, जो है ना बिल्कुल वो ठीक ये है। काम कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। और उन रॉ के एजेंट बहुत मुतरक हुए हैं हमारी इस सारी टेरिटरी में, उधर से बलूचिस्तान में, जी जी और जो कश्मीरी भी हैं पाकिस्तान में, वो है मुहिब वतन। मैं बहुत जाती तौर ज़्यादा, पे बहुत उनको ज़्यादा। कतन बड़ी कोई कुर्बानियां दी हैं गद्दार जी। नहीं कहना चाहता। नहीं, नहीं। ठीक है, उनमें से कुछ लोग उन्होंने बलूचिस्तान में भी हायर करके प्लांट गलत रास्ता पर किए, प्लांट किए हुए। इसी जी, तरह ठीक बात। ये कल भी ये इंडिया का प्लांटिंग। अच्छा, अवामी मुतालबात को अगर हम यही कहेंगे, इंडियन लॉबी वहां पर आई हुई है क्या? मुझे लगता नहीं कि नहीं, जुल्म तशद्दुद जो आप जैसा आम कि फरमा लोगों को रहे हैं, जो कि जो एक लहर चल रही है तशद्दुद, वो गलत है। देखिए, एक जगह से तशद्दुद होगा, एक जगह से गोली चलेगी ना, कोई एबीसी चलाए, कोई इंडियन राग का आदमी चलाए, नहीं जी, वहां तो पर भगदड़ मच जाएगी। जनाब ये अली, वहां पर इंसिडेंट- कई सिपाही, ये कई इंसिडेंट पुलिस के ऐसे लोग ही मर कुछ गए ऐसा हैं। लगता है कि ये लोकल वहां का या तो गलत फहमी हो सकती है, मेरी जाती सोच ये है कि या तो वहां पे जो हॉस्पिटल के बाहर कोई सिक्योरिटी थे, उनसे इनकी कोई तलब कलामी हो गई या कोई ऐसा गलत इंसिडेंट हो गया जिसकी वजह से ये सारा वकूआ हुआ, या इसके पसे पर्दा मेरी जाती सोच तो यही है कि इंडियन प्रॉक्सी और इंडिया का कोई ना कोई एजेंट जो बीच में ऐसा जी, था जी, जी। जिसने ये फुल चढ़ी चलाई है, जी, ज्यादा जिससे ये चांसेस सारा है। कुछ जी, ज्यादा मामला चांसेस खराब है। हो गया है। ठीक हो तो गया। दूसरी बात ये है कि हमें वो जो मैंने बात की है ईरान और इसराइल और अमेरिका वाली, सबसे पहले हमें अपनी इस टेरिटरी को सॉलिसी की जरूरत है और ये करना चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट को करनी चाहिए, अदारों को करना चाहिए। ये इस वक्त बहुत जरूरी है। ये ना हो कि अगर हम इसमें फेल हो जाए तो ये आग का जो ये चिंगारी है, ये मुल्क को भी नुकसान। ठीक हो गया। ऐसे रिजवी साहब, पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर सेफ नहीं है, वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान है। हम ये कहते थे कि चले जी हमारे शुमाली जो इलाका है उसकी तरफ जो चाइना लगता है तो हम वहाँ से थोड़ा सिक्योर हैं। अब अगर कश्मीर के अंदर इस तरह की डिस्टर्बेंस हो जाएगी या आगे वो बढ़ती है और कल को गिलगित बल्तिस्तान में भी चली जाती है, तो डेफिनेटली फिर तो आपकी कोई साइड भी महफूज नहीं है। तो इसमें क्या दानिशमंदी से सुलह जोई की तरफ ज़रूरी नहीं था कि हम उस तरफ जाते हैं? हसन भाई बिल्कुल। और जहाँ तक बात हुई है अवामी मुतालबात की, तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि अब से कुछ अर्से कबल जब ये मामला शुरू हुआ था तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जाके बैठी और वहाँ पे जो उनके अवामी मुतालबात थे जॉइंट एक्शन कमेटी के, वो माने भी गए, जिसमें जो है उनका वो बिजली के यूनिट का था, आरटी की सब्सिडाइज करना था। जो अवामी मुतालबात थे वो वहाँ पे पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, मैं सबको क्रेडिट देता हूँ, सब ने वहाँ पे मुज़ाकरात किए और वो माने गए। लेकिन आज देखना ये होगा कि जो वाकयात एरप्ट हो रहे हैं ये किस तरह हो रहे हैं। यानी कि आपके एक हॉस्पिटल को घेर लिया जाता है और उस हॉस्पिटल को घेर के उस पर फायरिंग की जाती है। तो अगर वो ये किसी और महज़ब मुल्क में होता है एहतजाज के दौरान तो मुझे बता दीजिए। अगर वहां पे जो है वो पुलिस वालों की लाश जो है उसको, उसकी सोशल मीडिया पे फुटेज चल रही है कि उसको गोली मार के उसकी लाश की बेहुरमती की जा रही है, तो क्या ये जो है वो पाकिस्तान का बेटा नहीं था, पाकिस्तान का सिपाही नहीं था? तो मैं समझता हूं कि जिस तरह मेरे दोनों सीनियर हजरात ने कहा कि बिल्कुल इस तरह की इसके अंदर जो बातें है- भी आ रही हैं मुजाहिरीन की तरफ से कि जी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले गोली चलाई है, उनके लोगों की वहां पर बात हुई तो उसके रिएक्शन में ये चीजें। सर देखें, चंद शरपसंद अनासर होते हैं, वो मॉब को कंट्रोल कर लेते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो वहाँ पे हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल कर रही है और जो अवामी मुतालबात थे वो उन्होंने माने। अच्छा, इसमें नजर नहीं आ रही, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जो हालात हैं वहां कोई रोल प्ले करते नजर नहीं आ रहे, ना नून वाले नजर आ रहे हैं। नजर आती 10 सीटें यूरोप में जीत गई, आपको फिर नजर नहीं आ रही। नहीं, इसको इस डिफ्यूज करने में बिल्कुल मुझे डिफ्यूज कर रही है। ये अवामी मुतालबात पीपल्स पार्टी नहीं माने थे जाके, इतनी वहां तभी पर हालातें diffuse हो हुए चुकी थे। हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो डिफ्यूज कर रही थी तो ये सब मैं कुछ आज क्यों से हुआ? यही कह रहा हूँ कि अगर कोई, जिस तरह मेरे सीनियर ने कहा, कोई अगर किसी के शय पे आके, अगर भारत इराक के शय पे आके
وہاں پہ جو ہے وہ انریسٹ پھیلا رہا ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے کیا کرے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو عوامی مطالبات ہے وہ قبول بھی کر رہی ہے، ان کے ساتھ بیٹھ بھی رہی ہے. ابھی بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور زرداری صاحب نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، وہاں پہ میٹنگز ہوئی ہیں باقاعدہ کہ جو وہاں پہ عوامی ایشوز ہیں ان کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے. لیکن وہ کون سی طریقہ کار ہے کہ عوامی ایشوز کو منوانے کے لیے وہ رائفلیں اٹھا کے جو ہے وہ سی ایم ایچ کے اوپر دوڑا چلا جائے؟ یہ تو تھوڑی سی حرکت مجھے کچھ کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا 9 مئی سے بھی ریزمبلنس اس کی لگ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں قانون 9 مئی اور اب 10 جون بالکل اس کے اوپر جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے اور اس پہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا شبان صاحب، پاکستان کی جو اکانومی ہے تھوڑی دیر کے لیے بلوچستان میں جب حالات خراب ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہوتے ہیں یا پاکستان کے کسی اور علاقے میں، اس کا اکانومی پر کیا اثرات آتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیں. جی یہ بالکل لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو ٹرانسپورٹ جو کارگو سروسز سے لے کے ہر طرح کی جو شپمنٹ رک جاتی ہیں، امپورٹ رک جاتی ہے، جو پوری چین ڈسٹرب ہو جاتی ہے انڈسٹری کی بھی اور ٹریڈرز کی بھی، تو اس میں معاشی اثرات تو لازمی آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس وقت اگر کشمیر میں حالات خراب ہوتے ہیں تو چائنا سے جو مال آ رہا ہے یا ٹریڈ ہو رہی ہے اس پر بھی امپیکٹ آئے گا؟ ہاں لامحالہ اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو جو بائی روڈ ٹرانزٹ ہو رہی ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو آپ اس میں حکومت کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ ہاں میری تو ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ بڑی باریک بینی سے اس کا جائزہ لیا جائے. ضرور اس میں متفق ہوں اپنے بھائیوں سے کہ اکا دکا ایسے عناصر ہوتے ہیں جو را ہائر کرتا ہے، فنڈنگ کرتا ہے، وہ کچھ ساتھی ساتھ ملا کے اس کو چنگاری دیتے ہیں عوام الناس کے فائدہ دکھا کے. جس طرح پہلے بھی انہوں نے اگر عوام الناس کا فائدہ دیکھا جائے تو انہوں نے پہلے حکومت نے تو سارے مطالبات مانے تھے، پھر اس طرح کا ایکشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت بھی ان میں کچھ ایسے عناصر تھے جو جا رہے مزاج تھے، جن کا ایجنڈا کچھ اور تھا. حکومت نے بڑے تحمل اور تدبر سے ان کو ہینڈل کیا اور وہ ان کی جو غلط قسم کی کوئی ان کی نیت تھی اس کو عملی جامہ نہیں پہنانے دیا. آج بھی CCTV فوٹیج موجود ہیں، ان کو دیکھا جائے اور ان لوگوں کا محاسبہ کیا جائے جنہوں نے سٹارٹ کیا، کنہوں نے پہلے گولی چلائی، پھر کون لوگ تھے جنہوں نے آ کے ہمارے جو نوجوان ہیں سیکیورٹی اداروں کے ان پہ فائرنگ کی اور کچھ شہید ہوئے، کچھ پہ وہ جو کچھ زخمی ہیں سنا ہے بہت بڑی تعداد میں. اور ادھر سے جو کہا جاتا ہے کہ پولیس کی طرف سے، پولیس نے میرے تئیں تو ڈائریکٹ انہوں نے کوئی فائر نہیں کیا. اگر وہ کہا جاتا ہے کیا ہے تو ظاہر ہے آج کل تو ہر چیز ہائی لیول انکوائری اگر اس میں ہو تو چیزیں سامنے آ سکتی. یہ بہت ضروری ہے. ان کو نہ تو ان لوگوں کو وہ کسی مقابلے میں یا اس طرح پار کرنا چاہیے جنہوں نے ہمارے پولیس کے نوجوانوں کو شہید کیا ہے، ان کو پکڑ کے پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کی سرکوبی کی جائے ان عناصر کی جو اس مذموم ایجنڈا پہ کار فرما ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ بڑے پروگراموں کا ریفرنس دے رہے ہیں اقبال احمد خان صاحب، اور مجھے یاد ہے میں پروگرام کا آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. آپ میرے پروگرام میں آئے تھے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو صلح ہو جائے گی امریکہ ایران کی اور چند دنوں میں یہ معاملات طے ہو جائیں گے. اچھا یہاں آپ کی پریڈکشن بالکل ٹھیک نہیں میں ابھی اور اس کے باوجود اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پریڈکشن کے باوجود آپ کو 2 دفعہ آ کے آپ یہی بار بار کہتے رہے ہیں. میرا دل کر رہا ہے کہ میں وہ ریپیٹ کروں، چلواؤں اور دکھاؤں کہ آپ نے کیا کہا تھا. اچھا اب حملہ ایران نے اسرائیل پہ کر دیا، باقاعدہ میزائل چل رہے ہیں، تو وہ جو آپ نے صلح کا میں جواب دے دیتا ہوں. جی اصل میں ٹرمپ نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دی تھی اور اسرائیل کے وزیر جو نیتن یاہو ہے اس نے اس بات کو کنسیڈر نہ کرتے ہوئے لبنان پر حملہ کیا. اچھا اب اس کے جواب میں مجھے تو یہ لگتا ہے، میں ابھی بھی اس بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ یہ ایک ایکشن کا ریئیکشن کروایا گیا، کیا گیا، یہ سارا پری سسٹم ہے. اب بہت ساری باتیں میں تو سمجھ رہا ہوتا ہوں اور بات کر نہیں رہا تو اس لیے کہ مناسب نہیں لگتا، لیکن بہرحال میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ رک جائے گی. اچھا جنگ آپ کہتے ہیں؟ اچھا میں بھی یہ کہتا ہوں جنگ رک جائے گی اور دستخط بھی ہو جائیں گے. اچھا جی. اچھا دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتا دوں سیاسی بصیرت سے. دیکھیے چلے جنگ تو ہو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی. پاکستان میں پیٹرول
جو ہے پاکستان کی عوام کے لیے جو آگ ہمارے ملک میں لگی ہوئی ہے وہ کب ختم ہوگی؟ میں پیٹرول کو چھوڑ دیں، میں جی، تو اس وقت یہ جی۔ بتائیں اسرائیل اور یہ attack 8 کر رہے ہیں اور بجے بڑے دکانیں اٹیکس بند ہو کر رہے دیتے ہیں لوگوں کو، اور ایران باقاعدہ طور پر اس نے یہ کہا ہے. جی احسن نذیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جی سر ان سے کرنے ان کی پریڈکشن کے حساب سے تو اب تک صلح ہو جانی چاہیے تھی، جفیاں ڈل جانی چاہیے تھے، ایران کے پیسے مل جانے ڈلی ہوئی چاہیے ہے. تھے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں باقاعدہ میزائل چل گئے ہیں، اور دوبارہ سر یہ چل رہے ہیں. میزائل وہ روک دیے گئے وہ اور ایرانی بڑے واضح طور پر گئے. کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ سب کچھ ہو رہا ہے، امریکہ گیم چلا رہا ہے. کبھی وہ خود اٹیک کرتا ہے، کبھی وہ اسرائیل کے تھرو کرتا ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ بھی یہی؟ جی احسن نذیر صاحب. دیکھیے سچی بات ہے کہ جو ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ کوئی مذاکرات کا جو ہے وہ راستہ نکل سکتا ہے. کوئی صلح کا راستہ کوئی نہیں. صلح کا کم از کم اسرائیل کی حد تک جو ہے وہ تو نہیں نکل سکتا. ہاں جہاں تک امریکہ کی بات ہے تو امریکہ اس ٹائم مار کھا کھا کے جو ہے نا کسی ایسی پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ وہ ایک سیف پیسج ڈھونڈ رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سیف پیسج اگر کوئی پرووائڈ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اسرائیل اس کو نہیں ہونے دیتا. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی پوزیشن اس وقت بڑی اسٹرانگ ہے. دیکھیں ایران وہ باتیں کیوں مانے جو وہ جنگ میں نہیں مانا، وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کیوں ہار جائے؟ وہ بالکل نہیں اس کو ہارنا چاہیے. اس کو چاہیے کہ اپنی جو جتنی بھی باتیں جتنی وہاں ڈسٹرکشن ہوئی ہے ایران میں، جتنی تباہی ہوئی ہے، اس کو اس کا بالکل ٹول لینا چاہیے. یہ اس نے اگر آپ نئے ہرمز بند کی ہے تو اس نے بالکل ٹھیک بند کیا. اس کو چاہیے کہ وہاں سے ٹول لے جہاز سے گزرنے والوں سے. جہاں تک بات رہ گئی کہ یہ مذاکرات کی، تو دیکھیں عالمی طاقتیں اور جتنی بھی پاکستان شمول اس بارے میں بہت کوششیں کر رہی ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہے کامیاب ہو. اور اس مذاکرات کی جو کامیابی کی کلیدی جو کنجی ہے نا وہ اصل میں جو ہے وہ امریکہ کے ہی پاس ہے کہ اگر وہ اسرائیل کو سمجھا لے گا. لیکن جہاں تک مجھے لگ رہا ہے ٹرمپ کی نیتن یاہو جو ہے وہ کوئی نہیں سنتا. ٹرمپ کی اتنی ہی سنتا ہے نیتن یاہو جتنی ٹرمپ کی. ریکنسلیشن تو نہیں ہو سکتی. تو یہ ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی. اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا. جیسے کہ پاسداران انقلاب نے آج کہا ہے کہ ہم پورے ایک ہفتے تک ان پہ اٹیک کریں گے. صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا بھی کلپ مجھے چلانا چاہیے. آپ بھی یہ کہتے تھے اکنامک وار ہے اور یہ بڑی ختم ہو جائے گی جلدی، بالکل کوئی لڑائی نہیں رہے گی. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے، پرسوں ٹرمپ صاحب نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا تھا کہ جی میری اسیسمنٹ ہے کہ ایران کے پاس اب 20 یا 22% میزائل باقی ہے. اس نے ایک تیر چلایا تھا چیک کرنے کے لیے کہ اب ایران کہاں کھڑا ہے. ایران نے بتا دیا ہے کہ ہم 20% والے نہیں، ہم 90-95% والے ہیں. اور جنگ ہونی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جنگ ہونی نہیں ہے، نہیں ہونی، اس لیے وہ تو رہی ہے. دیکھیے یہ جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے، ایک دوسرے کو میزائل جا رہے ہیں. میں بتاتا ہوں نا جی. اور جنگ جب کوئی شادی ہوتی ہے پھل چڑھی چلتی ہے. یہ ایک ہلکا سا پٹاخہ چلایا ہے انہوں نے چیک کرنے کے لیے. اس کا ایران یعنی کا جواب بڑی میزائلوں کی بارش آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے؟ دیکھیے جی، میں نے اسرائیل کے اندر پھٹ رہے ہیں. دیکھیے مراد یہ ہے اب اس کے دونوں طرف سے بیانات آ گئے. اسرائیل نے بھی بیان دے دیا اور ایران نے بھی دے دیا. ایران نے کہا جی جنگ ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے نہیں ہو رہی. آج کی لیٹسٹ یہ ہے ایران نے کہا جی ہم مزید اسرائیل پہ اٹیک نہیں کریں گے. اچھا مراد یہ ہے اسرائیل اور جو امریکہ نا ایران کو تیش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑی دانش مندی اور ہوش سے ایران کام لے رہا ہے. مجھے لگ یہ رہا ہے، میری ذاتی اسیسمنٹ ہے، اللہ کرے یہ آپ کی بریکنگ نیوز بن جائے، یہ سنبھال کے رکھیے گا پروگرام. ایران آنے والے چند دن میں بہت بڑا کوئی ایڈونچر کرنے والا ہے. ایڈونچر کرنے والا تو پھر تو صلح تو نہیں ہو سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں. صلح نہیں، یہ دونوں علیحدہ باتیں ہیں. ایڈونچر سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو تباہ کر دے گا یا امریکہ کو تباہ کر دے گا یا ویسا ایڈونچر کرے گا. میری چھٹی حص کہہ رہی ہے کہ کوئی ایسا دھماکہ کرے گا جس سے پوری دنیا اٹامک دھماکہ آپ کہنا اٹامک دھماکہ. میری چھٹی سکس سینس اب میں نے نا پچھلی باتیں آپ کی پوری نہیں ہوئی، میں نے وہ بھی سنبھال کے اس میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں. اس وقت ایران اتنا مضبوط ہے کہ اسرائیل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اقبال احمد خان صاحب اور امریکہ خواجہ ایوب اپنی نصیب امپیچمنٹ صاحب، ختم ہو جائے گی اس کی. اقبال احمد خان صاحب اور خواجہ ایوب نصیب صاحب، آپ دونوں کی جو باتیں جو ہے نا میں نے سنبھالی ہوئی ہیں. آگے آنے والے دنوں میں اسے کروں گا کیونکہ جو صلح اور یہ ساری باتیں ضرور آنی چاہیے. اچھا شوبان صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ جی میری بھی آپ نکالیے گا فوٹیج. میں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ یہاں سے کبھی بھی نہیں جائے گا، موجود رہے گا. یہ ابھی چونکہ ادھر اسرائیل ہے، اسرائیل کا جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ چونکہ بھاری بھرکم اپنے اسلحہ اور آرمی کے ساتھ یہاں موجود ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی چنگاری چھوڑتا رہے اور امریکہ یہاں موجود رہے. یہ مذاکرات بھی ہوتے رہیں گے اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہے گا. اسرائیل کا کردار کیا دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل تو کبھی بھی نیتن یاہو کے ہوتے ہوئے
کبھی بھی بہتری کی امید نہیں لگائی جا سکتی. یعنی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اس وقت مذاکرات قریب تھے, یہی سن رہے تھے کہ جی کوئی سائن ہونے والے ہیں, تو اسرائیل نے اٹیک کر دیا لبنان کے اندر جو سارا تھا, تو پھر اس کی جواب میں ایران نے اگر مذاکرات سائن ہوتے ہیں تو امریکہ صرف محدود ادھر رہے گا, باقی چلا جائے گا. تو نیتنیاہو نہیں چاہے گا کہ سیز فائر کیسے ہوگا اگر اسرائیل ہی نہیں مان رہا اور امریکہ کر بھی لیتا ہے, وہ پھر اٹیک کر دیتا ہے ایران پہ, تو سیز فائر کیسا ہوگا؟ بس اسی طرح یہ کہ کچھ عرصہ جو ہے وہ سیز فائر رہے گا اور پھر چھڑے گا, چلتا ہی رہے گا. یہ ناظرین آپ نے میرے شرکا کی باتیں سنی. بات یہاں یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ جن نازک حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, پاکستان کے ایسٹ میں جو خطرات ہیں, پاکستان کے ویسٹ میں جو خطرات ہیں, وہ پاکستان کے نارتھ میں نہیں ہونے چاہیے. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس کو تدبر اور دانش مندی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے, نہ کہ غصے کے ساتھ اور جہریت کے ساتھ, کیونکہ اس کو اگر آپ ڈیل صحیح کریں گے تو ایک بہت بڑا عاطفشاں وہ بن سکتا ہے وہ علاقہ, جو پاکستان کے لیے ڈیفینیٹلی ایک مسئلے کا باعث بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ یہ اس امید پر بات کر رہے تھے کہ جناب کوئی امریکہ اور ایران کے درمیان میں ڈیل ہو جائے گی, تو ابھی تک تو نہیں ہوئی. اب اسرائیل کے نئے ایکشن سے اب یہ جنگ جو ہے وسیع ہوتی نظر آ رہی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.